اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں, ہوتا ہے نا سوال. تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے, آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا. آخرت میں کیا کر دوں گا؟ بیڑا غرق. ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا. النار وعدها اللہ الذین کفروا, آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے, تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے. ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں, یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے, یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے, یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا, پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, تو میں خامخواہ میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے, اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہا ہے اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں. یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کی ایک مثال ایسے, ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا. پنڈت جی نے کہا یہ کرو یوں کرو, اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو, اتنے کروڑ وہاں دے دو. آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جو بھی کہتے ہیں بہرحال, گناہ کو پونا کہتے ہیں نا, پونا, گناہ کو پونا کہتے ہیں میرا, پنیا. اب گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ. اور نیکی کو پنیہ نا, پنیہ کا لفظ کہیں سنا ہوا ہے میں نے اس لیے میں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دو, بیچارے خون پسینے کی کمائی سے کمائے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا, کہ آخرت میں آپ کو پننا ملے گا. ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں, وہ جو مردی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے, آپ کو یہ ملے منا ملے گا, چلو آخرت میں بہت اچھا سا, کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا. یار سیدھا سیدھا اردو میں ہی کہتے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی ہندی. ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا, ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے کہ چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو, اگر آخرت نکلی جنت نکلی. جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں ہم, ہندو کی مثال کیوں لیں؟ مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی حور ملے گی. اب آدمی کہتا ہے یار 500 روپے میں اگر حور کا چانس بھی ہے نا, 100% یقین تو نہیں آ رہا بھائی, ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے نا, نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے. لیکن 1% چانس ہے کہ یار 1 ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں, تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو 500 روپے میں میرا خیال ہے 500 روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے, ڈال دیتے ہیں. شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا, ورنہ 500 روپے ضائع ہی ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے, یار شاید قبر وہ سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا. اے اللہ ہم بھی. وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلباء بیٹھ کے باتیں کر رہے, کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے, کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں, ایک طالب تھا ہمارا بڑا مزاحیہ سا نا, اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے, پکے مسلمان تھے. کہنے ہم نے کہا تمہارے پیاس کا دل, کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس کی دلیل کیا تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار میں, شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیا, یہ کون سی دلیل ہوئی؟ لیکن بہرحال بھائی ایک جو بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں نا, بال خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ
اگر 100% یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ 500 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی, آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا, 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ تو چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری, جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتہ چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہیں 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا, تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا, بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں, غزوہ احد میں قربانیاں تھیں, غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں, پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے, غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک پیاس برداشت کی, اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے, میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا, گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا, میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا, بھائی بھی, اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا, چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں, خالق کی فہرست میں نہیں لا رہے. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا, جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے, ان کو نہیں دیا. حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں, جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی, ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے, نبی سے بھی نہ مانگیں کبھی. اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو, اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے, اگر عزت ہو. کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, آیا, کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا ہے شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے, جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے, یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے, اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی
وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں اکیلی گھر میں ہے, وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے, اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں. تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو, خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے, اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنی بڑی قربانی, باپ شہید, بیٹا شہید, اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک حور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا. بدر میں شریک ہونے والے, احد میں شریک ہونے والے, خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا, تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے, اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا لمبا گرمیوں کا. آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ, آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان, بائی روڈ سفر کرے دماغ سے, لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے, احد میں آپ کے ساتھ تھے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل ہو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو. اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے, یا کوئی بھی مسئلہ, تو اسلام کمزور پڑ جائے گا, اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا. لہذا یہاں جہاد فرض عین ہے, ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض, ہر شخص پہ نماز فرض ہے, بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا. بعض دفعہ جہاد آپشنل ہوتا ہے, فرض کفایہ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں, لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے. تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا, اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے, وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے, ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے. لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دو آپشن ہے, یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی. تو صحابہ میں میجورٹی نے, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, لیکن پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کی سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو. باقی سارے صحابہ کیا ہوا, میدان میں نکل پڑے.
اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی وعیدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہے. اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 500 روپے میں حور, سب ٹرائی کر لیں گے بھئی شاید حور مل جائے. امام صاحب نے کہا 5 کروڑ میں حور ملے گی, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن امام صاحب نے یہ کہا, الٹا کر لو اس کو, امام صاحب نے کہا جو 5 کروڑ نہیں دے گا اس کو حور تو ویسے بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا وہ. امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے کہ نہیں کوٹ دو گے آپ کہ یار 5 کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو, اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی, ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن اب آپ الٹا وعیدیں سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی, اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ. ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے. اگر نہیں کوٹ رہے اور 5-5 کروڑ دے رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں نکلنا پڑے گا. نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے, نبی نے عرض کی, نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں, نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں, تم واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال وہ اصل میں حور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. یہ ایسے ہے جیسے 5 کروڑ روپے امام صاحب نے کہا آپ کو دوں گا, آپ مجھے دو, اس میں حور ملے گی, نہیں دیے تو کٹ لگے گی ٹائٹ والی, تو ہم تو دیں گے ہی نہیں نا, ہمیں کیا پتا سچ بول رہے ہو. لیکن ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ہم 10 کروڑ لے کر آئیں اور امام کہہ رہے ہو کہ چونکہ ڈبہ بھر گیا مزید پیسے نہیں, اور ہم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوں کہ یار اتنا بڑا آپشن کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. یا تو یہ امام اتنا بڑا 2 نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے, یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے. کیونکہ اگر یہ 2 نمبر ہوتا ہے نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نا وہ اس سے متاثر ہوتے, جیسے پھونکو والی سرکار سے ہوئے ہیں متاثر. پھونکو والی ایک سرکار آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ایک پھونکو والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ لکھیں پھونک مار مار کے. میں پہلے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکیں بندے کے پاس آئی کہاں سے ہیں نا, مسلسل پھونکیں مار رہا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ ہدیے جو نذرانے آتے ہیں نا انہی سے پھونک بھر رہی ہے. یہ گیس کا سلنڈر میں جو گیس بھر رہی ہے, کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے جتنی ہدیے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ رہی ہے. تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنی, ہم تو 2-4 دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. لیکن جب نذرانے آنا, ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہوں آپ کے, تو پھر انسان گیس کا سلنڈر بن جاتا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے, نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم, لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے اعینہم تفیض من الدم, رو نہیں رہے, بے تحاشا رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں. اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے, قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا, جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا, اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے انبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو 5 کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے, تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں. یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا
ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے معجزے دیکھے, آپ کی سیرت دیکھی, ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا, اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو, دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے, وہ نکاح کا سسٹم, ایک شادی بھی نہیں ہے, تم 4 کی بات کر رہے ہو, بچے زیادہ پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو, بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے گی, آتی واتی نہیں, ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا, کسی بھی طریقہ حیات کو, اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا. اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا, بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا. اے اللہ کدھر نقصان ہو رہا ہے؟ وہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, اور وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتا, وہ تو ترقی کر رہا ہے. اللہ نے کہا پوری آیت سن لو, فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ دنیا کی بات نہیں ہم کر رہے, کہاں نقصان ہوگا اس کو؟ آخرت میں بیڑا غرق ہو جائے گا, اور چھوٹا موٹا بیڑا غرق بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں اللہ یہاں بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو اللہ کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, آخرت میں آگ ہے جہنم کی جس میں ڈالوں گا. تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے, زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے, تھوڑی سی کچھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ میں ابھی, وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا, کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے, تھوڑا سا لک آ جاتا, تھوڑا سا. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے, ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربیع الاول میں. ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت, اسلام نہیں دے رہا اجازت. اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ, ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے, کیونکہ جو تہوار منانا ہے نا, سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں, تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا, تیسرا دن نہیں دیا. لنا عیدان, ہمارے 2 تہوار ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں. اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار, ہم آپ سے زیادہ ربیع الاول منائیں گے. یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ, میرا تو اپنا جلوس بہت ہے حقیقت ہے. اور کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ 3 گھر ہیں یار, آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی. اور کیا, محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 کربلا, اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں. کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے, غمزدہ ہوئے. لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی ہے. جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے, وہ غیر اختیاری ہے, وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ روئے, یہ غم کی خبر پہنچی نا. کیا ہر سال روئے ہیں؟ نا 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 نا, رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا, صبر کو پسند کیا ہے. ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچان ہی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا, اسے طنز کیا اس نے. تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو.
یا نبی نے مبارکباد دی ہو, کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں, ان کے کلپ آ رہے ہیں, کیا نام ہے یار, ساحل ندیم, ساحل ادیم, ساحل ادیب, ایک ینگ سے ہیں, بڑے ینگسٹر میں کا, ساحل ندیم نام ہے, رے کے ساتھ ہے ساحر, ساحل ہے نا, رے تو جادوگر ہو جائے گا, ساحر. ساحل ندیم صاحب ہیں, آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا واٹس ایپ اور فیس بک کو, دیکھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی, وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کے لیے. تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں, کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں, کبھی ہری پگڑی والوں کی تقریر, کہ پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. عجیب, فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. ایک طرف آ رہی ہوگی, ایک فیس بک پہ نا ایک کلپ آ رہا ہوگا, سائنسدان جا رہے ہیں ادھر, وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں, کوئی چاند پہ جا رہا ہے, کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں. نیچے آ رہا ہوگا, اسی کے نیچے پاکستانیوں کی آ رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی, اور وہ فتویٰ لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ, یہ ایسا ہے, چیلنج ہے, میں قیامت تک جواب نہیں لا سکتا. اب جو پڑھے لکھے, نیچے پھر کوئی سائنٹسٹ جاپان کا آیا ہوا ہوگا نا, وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلے گی. اب کیسے چلے گی, ہوا میں چلے گی جی. یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب 2 گھنٹے میں کراچی سے لندن. گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں, پاکستانیوں کے کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تقریر کرتے کرتے 2 فٹ اچھل رہا ہے, اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آیا تو اسٹیج ہی ٹوٹ گیا اس کا نا. اور وہ دیوبندی ایسے, تو اہل حدیث ایسے, تو بریلوی ایسے, تو وہ کہہ رہا ہے وہ کافر, وہ کہہ رہے. نیچے پڑھے لکھے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے, اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. بڑا زبردست نا وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. بڑا ایک برا سا امیج جا رہا ہوتا ہے. اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا 4 شادیوں پر, میرا بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی دنیا میں, یہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہمارے 1.5 گھنٹے کے, یہ تو آج میں نے شادیوں کا اتنا لمبا ٹاپک کھینچ دیا. شارٹ کلپ والوں کو پتا ہے کہ یہ چیز 2 منٹ کی کھینچ کے چلاؤ گے تو چلے گی مارکیٹ میں. نماز روزے کی بات مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے. تو ایسے ہی نا 10-15 منٹ میں زیادہ نہیں بیٹھتا میں. لوگ بیٹھے رہتے پوری رات فیس بک پہ. میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو آفیشیل ایک پیج ہے, وہ چلا رہے ہیں ایڈمن. باقی جو میرا پرسنل پیج 2-3 دفعہ بن چکا ہے, پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا, میرا والا ہے کون سا. فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کل میرا ایک نظر سے گزرا ایک ساحل, وہ ہے بڑے ساحل ندیم صاحب. یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ساحل ندیم, ادیم, الف دال, ساحل ادیم, وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے, ادیم ہے. اچھا خیر جی, ساحل صاحب ٹھیک ہے نا. وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں, تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا, تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو تو دیکھ لو. اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, یہ سوال تھا. تو وہ اس کا نام یہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, کہیں ایسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں, سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں یہ. تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا, جی کیا سوال ہے. اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے, آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا, آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, غصہ ہو گئے. تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا, تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے, نماز سے زیادہ ہے. اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے, یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 1:30 بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے, تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو, اور اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر
لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں, یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ, تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے, ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں. اس طرح کے کوئی بھی جواب, وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل 100% غلط تھا. میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا ہے کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر, کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت, یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے, تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں, آپ سائڈ پہ لے جائیں, پرچی پہ لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی لاجک ہے اس کی, تو وہ آپ کو الگ میں بتا دے. اور اگر اگلے کو ایسے موقع پہ واضح اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, توجہ نہیں ہوتی, وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھائی 1:30 بجے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی. 20 طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے. لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بے عزتی محسوس کر رہا ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں. دیکھو امام شافعی کا قول ہے من اغضب فلم یغضب فہو حمار. آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا, اتنے نیک ہیں, کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے, گدھا ہے, یہ نیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حساس ہی نہیں ہے, اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں. تو یہ تو من اغضب, امام شافعی کہتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے نا پھر بھی بالکل بھی نہیں آتا, اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے, تو انسان ہے تو وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے. بھرے مجمع میں آپ کسی پر ایسا طنز کر لیں. تو خیر یہ میری بات ٹاپکس جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم پہ یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ ربیع الاول مناتے کیوں نہیں ہیں, پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ بھی کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, مناتے وہی ہیں جو نبی سے محبت کریں گے. ساری طنزیاں باتیں کر کے آپ اگلے کو جذباتی کر رہے ہو, پھر ایک دن وہ جذباتی تقریر کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں, یہ بات کیسے کر رہے ہیں. تو آپ بھی تو انداز کون سا اختیار کر رہے ہیں. آپ کو زیادہ اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں یہ جناب ربیع الاول نہیں مناتے تو ہمارے دلائل مضبوط ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, کمزور ہیں, تو ہم دلائل کا جواب دلائل سے دے دیں گے. لیکن جب آپ طنز کرنے پر آ رہے ہو کہ ان کو یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں, مناتا وہی ہے جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے, بھئی یہ نبی کی تعلیمات کے آپ کیسے جا رہے ہو, یہ اسٹائل ہی نبی کی تعلیمات کا نہیں ہے, نبی کا یہ انداز نہیں کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کربلا میں حضرت حسین کے قصے واقعات سنا کے لوگوں کو پراپر رلانا, اور جو کہے اس طرح یہ شریعت کا اصول نہیں ہے, ایسے کہ فوراً فتویٰ کہ ان لوگوں کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے, تو یہ طنزیہ طریقہ ہے بھائی. یہ ایسی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر آپ ہی کا اسٹائل اختیار کر لیں, تو ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے, ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت دکھائیں. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو آپ جتنے بھی تانے ہمیں دے دیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کو گستاخ ہیں, معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہیں, آپ کے کہنے سے نہ اللہ کے دفتر میں ہم گستاخ لکھے جائیں گے, آپ کے کہنے سے نہ ہم اہل بیت کے گستاخ لکھے جائیں گے, نہ ہم نبی کے گستاخ لکھے جائیں گے. اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون پیغمبر کو حقیقی معنوں میں ماننے والا تھا, کون اہل بیت سے حقیقت میں دل سے محبت کرنے والا تھا, اور کون ایسا تھا جو لفاظی کرتا تھا. یہ فیصلہ کون کرے گا, یہ قیامت میں اللہ کرے گا. تو جلدی سے میں تھوڑی سی دیر میں بات کو سمیٹ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں, بیان ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ بیان تو میرا آج کسی اور ٹاپک پر تھا لیکن وہ شروع سے ہی ادھر ہی کوئی نکل لی ہم. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر اللہ نے آپشن رکھا ہوتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہم ادھر چلے جاتے, دیکھتے سوسائٹی میں کہ کیا ابھی ہم 2-4 دماغ مل بیٹھ کے غور کر لیتے کہ یار یہ دوسرا آپشن ہے, آپشن بی. چلے تھے نا ایک زمانے میں آپشن اے آپشن بی, ہم آپشن بی کی طرف آتے. اللہ میاں نے کہا کہ آپشن اے ہی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, کسی اور طریقہ حیات کو اختیار کیا, آخرت میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اگر ہمیں پیغمبر کے برحق ہونے پر معاذ اللہ شک ہوتا, اسلام کے برحق ہونے پر شک ہوتا, تو ہم کہتے یار چھوٹی موٹی باتیں اسلام کی مان لو, زیادہ بڑے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیسے بھی ہمارے داؤ پہ, میں اگر روحانی علاج کرنا شروع کر دوں نا, خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاؤں گا, ہانس نہیں ہوں گا, کروڑوں روپے کماؤں گا میں بیٹھ کے, کروڑوں روپے کماؤں گا بیٹھ کے.
میرے پاس تو اتنے کروڑوں روپے کمانے کے لوگ مجھے یوٹیوب پہ تانے دے رہے ہیں اتنے. ابے ہمارے پاس کمانے کے جو ذریعے ہیں نا, اگر ہم تھوڑا روحانی ٹوپی ڈراموں پہ آ جائے نا, کیونکہ روحانی علاج والوں کو جس طرح جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا اتنا دماغ دیا, ہم زیادہ اچھے طریقے سے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ہم بناتے نہیں ہیں, اس لیے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. روحانی والے کیا ہیں, یہ تو ان کی جو حماقت ہے ہم 2 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں ایسے بیٹھ کے کہ الو بنا رہا ہے. تو ہوتے تو سارے الو ہی بناتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا 100% یقین. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بہت باعمل ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے کہ عملی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی آخرت کا عذاب یہ آسان نہیں, تو ہمیں یقین ہے. اب گورا ہم سے یہ پوچھے یا ہندو ہم سے یا لبرل لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ اتنا یقین تمہیں اسلام کے صحیح ہونے پر آ کیسے گیا. دیکھو اگر اسلام کا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فالو کرو گے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, اگر واقعی اسلام سچا ہے تو پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, پھر یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ دنیا تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی بھائی, پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو پھر اسلام کو ماننا پڑے گا اگر اسلام سچا ہے. پھر اسلام فیملی پلاننگ کو نہیں مانتا. جب نہیں مانتا تو ہمارے پاس اب یہ فیملی پلاننگ میں بچے زیادہ ہونے سے غربت بڑھے گی, ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی ہمارے لیے, تو یہ بحث ہی فضول ہے. یہ تو ہم لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے, ہم ان کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں آبادی اتنی تیزی سے بچوں کی پیدائش گری ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. لیکن اگر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہو کہ بچے پیدا ہونے سے دنیا برباد ہو رہی ہے, ہم پھر بھی اس رپورٹ پر عمل تھوڑی کریں گے. ہم کہیں گے آپ کی رپورٹ ہے بھائی, اللہ کی رپورٹ کچھ اور ہے. ہم تو پہلے اللہ پھر یونائٹڈ نیشن کو بھی ہم مانتے ہیں, اللہ کے بعد مانتے ہیں. ہم ایسے بھی نہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو خام خامے نہ ہی مانے, وہ بھی کھوپڑی رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا. وہ بھی ہمارے بعض مذہبی لوگ ہر چیز میں یونائٹڈ نیشن کو غلط کہتے ہیں, یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں یہودیوں کی اور ہر چیز, ایسا نہیں ہے. ہم یونائٹڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا لوگ, ہم بھی پھینکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائٹڈ نیشن والوں نے ٹھکوا رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں. یہ اصل میں بچے رکوانے کے لیے, جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں, وہ لوگ WHO میں ڈاکٹرز کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں, ان سے سلام, انہوں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری ہے نہیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کا جب کوئی لا آتا ہے تو وہ ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وحی کی تعلیمات نہیں ہے تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا, بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی, واللہ عالم. خیر, تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا, اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ, بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات. تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا, اور کامیابیاں بھی, اللہ کہتا ہے 70 حوریں ملیں گی. حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق, غصہ جاری کر سکتا تھا, یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا. جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ, بیوی پہ آ رہا ہے, ماں پہ آ رہا ہے, تو جاری کرنا ثواب ہے, پینا ثواب ہے, پینا ثواب ہے نا. تو آپ اگر غصہ پی لیں گے, بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں, ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے, وہ گھٹ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ تو کی ٹرم تو مجھے نہیں آتی. اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات, پی لو, اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سارے ماہر نفسیات